ایسے راوی نکل گئے. هو المسلم العاقل البالغ. بچہ سماع حدیث کر سکتا ہے، حدیث کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن روایت نہیں کر سکتا. روایت کرنے کے وقت ضروری ہے کہ وہ بڑا ہو چکا ہو اور ذہن کو پہنچ چکا ہو. اور ایسے ہی کافر بھی درس میں بیٹھ سکتا ہے، حدیث سن سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ کافر ہے اس وقت وہ حدیث کی روایت نہیں کر سکتا. یعنی تحمل حدیث کے لیے اسلام اور بلوغ شرط نہیں ہے، روایت حدیث کے لیے بلوغ اور اسلام شرط ہے. حضرت اماں عائشہ، حضرت حسن، حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، یہ سب صغار صحابہ اپنے بچپن میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ان کو یاد کر لیا اور بڑے ہو جانے کے بعد اس کو بیان کیا، لوگوں نے قبول کر لیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر چوتھی حدیث ذکر کی ہے یا چھٹی حدیث. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹرویو ہوا تھا شاہ روم کے دربار میں. اس وقت وہ کافر تھے. اسلام لانے کے بعد پورے واقعہ کو انہوں نے نقل کیا، محدثین اسے قبول کر لیا. اسی طریقے سے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسجد نبوی کے قریب آئے، اپنے اونٹ کو باندھ دیا. کہتے ہیں کہ میں جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سنا، آپ سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ پہلا واقعہ تھا کہ اسلام میرے دل میں واقع ہو گیا. اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، اور جب انہوں نے سنا اس کو اس وقت تو کافر تھے. تو کافر حدیث سن سکتا ہے، بچہ حدیث سن سکتا ہے، لیکن روایت کے وقت کافر کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور بچے کا بالغ ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا کہ راوی کی شرط کیا ہے کہ وہ عادل ہو، اور عادل کا مطلب مسلم، عاقل، بالغ، السالم من اسباب الفسق. جس کام سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے ان تمام کام سے راوی محفوظ ہو. کہیں اگر پتا چل گیا کہ کذب بیانی سے کام لے رہا تھا تو جھوٹ بولنا تو پھر فسق ہے، اسے کوئی شک نہیں. تارک صلاۃ ہے، علل عقل تارک صلاۃ، تو کافر اگر نہ کہیں تو فاسق تو ہے ہی، اس کی روایت کو بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا. سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءہ. گرچہ خوارم مروءہ کی وجہ سے حدیثیں ترک نہیں کی جائیں گی، لیکن محدث کو احتیاط رکھنا چاہیے. خوارم مروءہ عادت کے خلاف بات ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عالم ہو، راستے میں چل رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، روٹی کھاتا چل رہا ہے. شعبہ ابن حجاج القشیری رحمہ اللہ اس عالم کی حدیث، اس محدث کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے جو سر کھول کر کے راستے میں چلا کرتا تھا، یا جو برجون پر کچر پر سواری کرتا تھا. کہتے تھے خوارم مروءہ ہے. تو خوارم مروءہ کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے، علاقہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس علاقے میں گدھے پر سواری لوگ کرتے ہیں اس علاقے میں خوارم مروءہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جس علاقے میں عام طور پر کھانے کا سسٹم سب کھڑے ہو کر کے ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے کوئی کھانا کھا لے تو خوارم مروءہ نہیں ہے. لیکن جو چیز حد بندی ہے راوی کے لیے وہ یہ کہ ایسا کام نہ کرے جس کو جیسے فاسق ہو جائے، بدعتی ہو جائے. یہ راوی کے اندر کی پہلی شرط ہے جس کو کہتے ہیں عادل. اور دوسری شرط راوی کی ہے کہ ضابط ہو. ضابط کا مطلب کیا ہے؟ ضبط کی دو قسم ہیں، ایک ہے ضبط صدر اور ایک ہے ضبط کتاب. راوی کا ضابط صدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو استاد سے سنا ہو، سینے میں محفوظ کیا ہو، اور اپنے شاگردوں کو یا جہاں بھی پہنچانا ہوا ہو پہنچایا ہو جیسے سنا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبلغہ کما سمعہ، کہ اس نے جیسے سنا ویسے پہنچا دیا. تو ویسے پہنچایا اس کا مطلب کہ اس نے یاد رکھا ہے. اور سینے میں یاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے اس کو بیان کر دے. یہی یاد ہونے کی دلیل ہے. یہ ضبط صدر ہے. اور ضبط کتاب یہ ہے کہ حدیث کو استاد سے لکھا ہو، اس کو مضبوط کیا ہو، قلم بند کیا ہو، وہ استاد کے اثر سے اس کو ملایا ہو، یا استاد کے سامنے اس کو پڑھا ہو، اور اسی طریقے سے اس کاپی کو، اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہو یہاں تک کہ دوسروں سے بیان کر دے. اور اگر لکھ کر کے کتاب کو چھوڑ دیا، جیسے لوگوں نے اس پر قلم چلایا، تو وہ ضبط کتاب گویا کہ اس کے یہاں نہیں رہا، اب اس
کتاب سے حدیث نہیں بیان کر سکتا. ہو سکتا ہے اس میں کسی نے چینجنگ کر دی ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضبط کتاب. راوی عادل ہو، ضابط ہو. کچھ علماء نے شرط لگائی ہے کہ مرد ہونا ضروری ہے، غلط شرط ہے. کچھ لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ آزاد ہونا ضروری ہے، غلط شرط ہے. کتنے غلام حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، کتنی عورتیں ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی طریقے سے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط کہ راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے تب اس کی روایت قبول کی جائے گی، یہ مطلق طور پر شرط نہیں ہے. یہ شرط راوی کے اندر اس وقت ہے کہ جب راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کو، الفاظ کو بھول گیا ہو اور روایت بالمعنی کر رہا ہو، تب ضروری ہے کہ وہ فقیہ ہو. کیونکہ اگر روایت بالمعنی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت اسے یاد نہیں، قصہ یاد ہے اور اپنے الفاظ میں جب بیان کر رہا ہے، تب راوی کے لیے شرط ہے کہ اس حدیث کا فقیہ ہو، اس حدیث کا فقیہ ہو، ورنہ وہ غلطی کر جائے گا. تو یہ تیسری شرط ہو گئی، راوی کا عادل ہونا، یعنی سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا اور ضابط ہونا. چوتھی شرط یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے، یہاں مثال کے طور پر اگر 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ان میں آپ میں سے 10 آدمی کہیں باہر جائیں کسی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک بات بیان کرنا شروع کر دیں. 9 لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات یہاں مجلس میں نہیں بیان کی گئی، اور وہ ایک آدمی تنہا کہے نہیں فلاں پروگرام میں مولانا جی نے یہ بات بیان کی ہے، اور وہ باقی لوگ انکار کریں، دوسرے طریقے سے روایت کریں، اور وہ تنہا ایک آدمی کہے کہ نہیں ہم نے سنی ہے، اور وہ لوگ انکار کریں. اگر انکار کریں تو گویا کہ اس ایک راوی کی روایت شاذ ہو جائے گی، گرچہ وہ ثقہ بھی رکھتی ہے. اور اگر یہ ایک راوی انکار کرنے والا، زیادہ روایت کرنے والا، اور اس کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ ضعیف ہو تو اس کی روایت منکر ہو جائے گی. یہ محدثین کے ہاں ضابطہ بنا ہوا ہے. تو 4 شرطیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں: سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، حدیث شاذ نہ ہو، کسی طریقے سے معلل نہ ہو. 5ویں شرط. معلل کا مطلب ہے کسی قسم کی کمزوری اس کے اندر نہ ہو. یہ 5 شرط آپ یاد رکھیں. انہی 5 شرطوں میں سے جہاں کوئی شرط مفقود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول فعل کی نسبت آپ نہ کیجیے. پوری بات دیکھیں. اور حسن حدیث یہ ہے کہ یہ 5 شرطیں موجود ہوں لیکن راوی ضابط کے بجائے خفیف الضبط ہو، یعنی ذہن اس کا کمزور ہو، تو اس کی روایت گویا کی حسن ہوتی ہے. اور اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے وہ روایت نہیں ہوتی. راوی کو میں نے کہا کہ فسق کے اسباب سے فارغ ہو، سالم ہو. اگر وہ فاسق ہو جائے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو اس کی روایت موضوع ہو گئی. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد ہماری حدیث جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کو آپ سنیں، انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور آئیں گی. سب سے پہلی حدیث جو ماہ شعبان کے تعلق سے آج کی محاضرہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو. فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس، کیونکہ 15 شعبان کی رات کو سورج کے غروب ہونے ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے الى سمائی دنیا، سمائی دنیا کی طرف. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ فاغفر له، کہ میں اسے بخش دوں. الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دے دوں. الا مبتلا فاعافيه، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اسے چھٹکارا دے دوں. الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا. یہ اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر شروع ہو جاتا ہے. یہ حدیث آپ نے ترجمہ سن لی. اس حدیث کو کس نے کہاں روایت کی؟ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہے. باب نمبر 191 ہے اور حدیث نمبر 1388، جلد نمبر 1 صفحہ 421. ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب